اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، بھلا کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ رزق حلال میں برکت ہو۔ دسترخوان امام حسن کیسے بچھایا جاتا ہے، آپ شرکت کر سکتے ہیں، اپنے گھر بچھا سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے شیخ کاظم، عالم بعمل، مدینے کے انتہائی معروف نام شیخ کاظم، فرماتے ہیں کہ ایک پیج پڑھو قرآن مجید کا، پارے کا ایک پیج پڑھو امام حسن کے لیے، ہدیہ کرو۔ دعائے توسل پڑھو امام حسن کے لیے، یعنی امام حسن سے توسل کرنے کے، تلاوت قرآن ہدیہ، دعائے توسل برائے توسل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ دو، تیسرا اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نماز بطریق نماز فجر یا مخصوص طریق نماز امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یعنی ہر ایک رکعت میں 25 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ ویسے نماز 4 رکعت ہے، لیکن 2 رکعت بھی نماز پڑھ کر ہدیہ پیش کیا جا سکتا ہے، نماز امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ تو 2 رکعت نماز، 3 چیزیں ہو گئیں، ایک تلاوت قرآن، دعائے توسل، 2 رکعت نماز۔ ورنہ جو 2 رکعت نماز آپ پڑھتے ہیں صبح والی ویسے پڑھ لی۔ امام حسن کی خدمت میں ایک کنیکشن قائم کرنے کے لیے نماز کا وسیلہ بھی۔ اور چوتھا کام، زیارت امام حسن مجتبیٰ، کم از کم 2 جملے ہی صحیح، السلام علیکہ یا ابن رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن ابن علی المجتبیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 کام کیجئے اور رزق کی برکتوں کی برکتیں آپ خود محسوس کریں۔ آج بھی دسترخوان امام حسن، البتہ اب نام تبدیل ہو گیا، پرانے زمانے میں عربی میں مائدہ کہتے تھے، نئے عربی ماحول میں سفرہ کہتے، اور آپ سفرہ شاید عرب میں جائیں تو آپ کو شاید معلوم ہوگا ڈسپوزیبل دسترخوان کو سفرہ کہا جاتا ہے، لیکن امام کی برکتیں، امام کو لطف و کرم، کریم اہل بیت کوئی خالی ہاتھ دسترخوان سے لوٹ کر نہ گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس، ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور ارشاد فرماتے ہیں، مولا، ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے مولا سے، مولا بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی، کیا کروں؟ روزگار کا مسئلہ ہے، قرضوں کا مسئلہ ہے۔ فرمایا اپنے گھر میں مومنین کو کھانا کھلاؤ، اور جب وہ کھانا کھا لیں تو ان سے کہو دعا کر دیں۔ ہمارے یہاں دعا کرنے کا شاید اب رواج ہے نہیں، تو چونکہ بات سے بات نکل آئی ہے اس لیے میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ لوگ کھانا تو کھا لیتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ اس کے گھر میں کھانا کھائیے، اس کے حق میں دعا کیجئے۔ ہمارے یہاں دعا کا رواج نہیں، شادی ہو، بیاہ کی تقریبات ہوں یا غم کی عنوانات ہوں، کھانا کھا لیتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ لیکن بعض علاقوں میں ہے، اچھا عیب سمجھتے ہیں دعا کرنا، لگتا ہے کوئی مولوی صاحب آ گئے اب یہ دعا کرائیں گے، اور دعا کا ملا سے کیا تعلق؟ دعا کا اللہ سے تعلق۔ اللہ اور ہے، ملا اور ہے۔ تو یاد رکھیے، کھانا کھانے کے بعد دعا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اپنے گھر انتظام کرو۔ کہتا مولا گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ اب مجھ سے فرماتے ہیں میں لوگوں کو گھر بلاؤں کھانے کے لیے؟ امام نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں ایک تکیہ ہے، تکیہ، سرہانہ،
جو 11 درہم کا مارکیٹ میں بک جائے گا، جاؤ بغیر تکیے سو جانا اور تکیہ اٹھا کے بیچ دو، اور جو اس سے ملے 11 درہم اس دور میں، جتنا کھانا بنا سکتے ہو بنا لینا۔ اب کیسے منع کرے؟ امام نے تو بستر تک اس کو پہنچا دیا، اصل بات پڑھے محمد والے محمد، اب کیسے منع کرے؟ ہم جملہ اردو میں گیا، جا کے اسے بیچا۔ امام نے فرمایا جب کھانا کھلا لینا تو مومنین سے کہنا دعا کرتے، اصل طریقہ۔ جب یہ دسترخوان پہ آپ یہاں نیاز لیتے، ایام امام حسن کی بات کر رہا ہوں، یکم سے 10 سفر تک جو یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، اس میں دسترخوان لگ رہا ہے۔ اس دسترخوان سے جو آپ اٹھائیے اس نیت سے کہ امام حسن کے نام سے ہے، کریم اہل بیت، یقین رکھیے شفا بھی ہے، غذا تو ہے ہی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ اور جو آپ کی مشکل، جو پریشانی ہے، دعا مانگ کے جائیے، جس نے دسترخوان کیا اس کے حق میں بھی اور آپ اپنے حق میں بھی۔